زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کے ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ، سکون پالو گے۔ یہ بات تو طے ہے کہ مجھ میں بھی یہ چیز اس سطح پر موجود نہیں ہے، لیکن جب جب کسی چیز سے دستبردار ہوئی مجھے سکون مل گیا۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پر حق ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہیں سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری تخلیق کا اصل مقصد بس اخلاص و محبت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔ آپ کو تلخ نہیں ہونا، آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا، آپ کو چالیں چلنے والا جال بچھانے والا بھی نہیں بننا، آپ کو ایسا بھی نہیں ہونا کہ آپ شاطر کہلائیں، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ گڑھے کھودیں۔ زخم ہیں، دل پر ہیں اور روح پر ہیں، لیکن ان کے لیے مرہم بدلہ لے کر تیار نہ کرنا۔ مرہم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں، مرہم رحمانی ہی شفا دیتے ہیں۔ چھوڑ دیں جو ہوا، جانے دیں جس نے جو کیا، اپنے پیچھے دروازے بند کر کے آگے بڑھ جائیں۔ زخم دینے والوں، تکلیف پہنچانے والوں، روح کو رون دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر آپ اپنا حال ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنا رہے ہیں، آپ کو وہ بننا ہے جو اعمال بناتے ہیں۔ ہر انسان کی منزل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سادہ سی بات ہے اور گہری بات ہے۔ جو کل پیدا ہوئے، جو آج پیدا ہوئے اور جو آئندہ پیدا ہوں گے، ہر انسان نے پہنچنا اسی رب کریم کی طرف ہے۔ وہ ذکر سے پہنچے، وہ نماز سے پہنچے اور وہ قرآن سے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لیں۔ وہ ارد گرد کی کائنات پر غور و فکر کر کے وہ اپنی بے کلی سے پہنچے یا اپنی بے اطمینانی سے پہنچے۔ بہرحال ہر انسان کی منزل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ساری انسانیت کی منزل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سنو وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے منتظر ہیں۔ تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے گئے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو سنا بھی جا چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کا سنہرا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام گنتی کو مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین پر آ ٹھہرے تو معجزوں کا واقع ہونا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے تو بہت خوبصورت چیزیں اللہ نے پلان کر رکھی ہیں، اس لیے انتظار سے مت تھکیں۔ اس انتظار کے بعد اللہ کے لامحدود خزانوں میں سے آپ کو بڑے بڑے انعامات دیے جانے ہیں۔ بس آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور اللہ کے راستے پر جمے رہیں۔ آپ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری سے نوازے جائیں گے۔ دیکھو آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہیں، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ پتہ ہے اللہ کب تمہارے لیے مدد بھیجتا ہے؟ جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو، جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تمہیں بے بسی چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ پھر معجزے رونما ہوتے ہیں، پھر رکاوٹیں وسیلہ بنا دی جاتی ہیں،
اور مقدر کی لکیریں بدل دی جاتی ہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں، جب کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں رہتی، تب اللہ خفیہ ذریعے بناتا ہے۔ جب معاملات اس کے کن پر رکتے ہیں تو دنیا کی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہماری کچھ دعاؤں کی قبولیت کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور پتہ ہے اللہ پاک یہ راستہ مشکل کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جب وہ نعمت ہمیں ملے تو ہم اس کی قدر کر سکیں۔ وہ نعمت اتنی بڑی اور خاص ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم کہیں اپنی ناشکری میں اس کی اہمیت نظر انداز نہ کر دیں۔ بس اسی لیے کچھ سفر زیادہ کٹھن ہوتے ہیں، لہٰذا مایوس نہ ہوا کریں۔ منزل کا سکون راہ کی تھکاوٹ بھلا دے گا۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے۔ وہ شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن آپ کے لیے وہی درست ہوگا۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ آہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا ہے۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، لیکن تم نے کیا نہیں سنا، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا، اور جب بھی آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال کی چیز دیکھتے ہیں تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے اور ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال آپ کا ہوگا جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبے کو دیکھیں گے۔ اللہ کی قدرتیں آپ کو لاجواب کر دیں گی، کیونکہ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھا راستہ ہے جو آپ نے اپنے لیے سوچ رکھا تھا، اور اس کے پاس اس سے بھی بڑی اور خوبصورت منزل ہے، جس منزل تک پہنچنے کی آپ کو خواہش تھی۔ اس لیے خود کو اللہ کو سونپ دیں اور مطمئن ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کو وہیں لے جائے گا جہاں آپ کا سکون ہے۔ یہ کائنات اسی کی ہے، اور وہ اس کائنات کے سبھی راستے جانتا ہے، اس لیے بے فکر ہو جائیں۔ اس کی حفاظت میں آپ گم کبھی نہیں ہوں گے۔ آپ اللہ پر توکل کیجئے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، اور جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیں کب کی فکر نہیں کرنی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، میری دعا کب قبول ہوگی، اور مجھے اجر کب ملے گا۔ نہ کسی چیز میں تاخیر کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور نہ ہی کسی چیز کو جلدی کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سب کچھ عین اسی وقت پر ہونا ہے جب اللہ نے چاہنا ہے۔ اس لیے سکون کے ساتھ بیٹھیں اور گھبرائیں نہیں۔ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور وہ سب کچھ بہت بہترین طریقے سے سنبھال رہا ہے۔ آپ کو بس اس پر پورے دل اور ایمان کے ساتھ بھروسہ کرنا ہے،
اور اپنے معاملات اسے سونپ دینے ہیں۔ یہ کب کے چکر میں نہیں پڑنا۔ جب بہتر ہوگا تب ہم تک اللہ کی مدد آ جائے گی، ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی، ہمیں اجر بھی مل جائے گا۔ ساری کی ساری خیر اللہ کی مقرر ٹائمنگ میں ہے، اور اس خیر کو پانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا۔ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے۔ ہر دکھ اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے۔ اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر بھروسہ رکھیں۔ وہ اس مشکل سفر میں آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا محافظ ہے۔ وہ دن جب سب آپ کو چھوڑ جائیں گے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ اصل میں آپ کو اللہ کے علاوہ اور کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ خیال کسی تیز چلتی ہوئی ٹرین کی طرح زور سے آپ کے دماغ سے ٹکرائے گا اور آپ کو ہلا کر رکھ دے گا کہ جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی، آپ نے کبھی اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ نے اللہ کے اور اپنے رشتے پہ کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لینا اتنا سکون دل میں انڈیل دیتا ہے کہ یوں لگتا ہے کبھی کوئی درد تھا ہی نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اچانک سے زندگی بدل گئی ہے، سارے رنگ واپس آ گئے ہیں، آسمان شفاف ہو گیا اور درد کے سارے بادل چھٹ گئے، جیسے ہماری کشتی کا محافظ خود سمندر میں اتر آیا ہو اور ہمیں ہر خوف کی لہر سے نکال کر لے جائے۔ رب کی رضا بس آزمائش ہوتی ہے۔ دراصل جو رب کی رضا اپنا لے تو کیا جانے وہ کہ رب کی رضا ہی ان کی رضا میں شامل ہو۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے اور دعا مانگو گے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا اور تمہیں سمیٹ دے گا۔ پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گی، کیونکہ جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ فجر کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدے میں جھک کر ملاقات کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ آنسوؤں پہ کوئی اختیار ہوتا ہے اور نہ دل پر۔ محبت اپنی جوش پہ ہوتی ہے۔ آنکھوں سے جب آنسو گرنا شروع ہوتے ہیں تو عرش سے ایک آواز آتی ہے، اے میرے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ بس الفاظ نکلتے ہی عرش سے صدا آتی ہے کہ کن، اور ساری چیزیں فیکون ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں، اور ہر انسان کی بھی۔ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے تو وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو۔ اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گے
ان کی حقیقتیں دکھا کر۔ میں نے زندگی سے بس یہی ایک بات سیکھی کہ انسان سے کبھی کچھ مت مانگو۔ انسان نہ تو ہمدردی مکمل دیتا ہے اور نہ ہی محبت، اور دے بھی کیسے۔ کائنات کی ہر چیز نامکمل ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہم سے کچھ چھین سکتا ہے۔ وہی آنسوؤں کا بھی بھرم رکھتا ہے اور وہی اپنی محبت کے رنگ میں رنگتا ہے، اور یہ بات زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ انسان ضرور محسوس کرتا ہے، چاہے دیر سے کرے یا جلدی۔ اس کی آغوش میں بہایا گیا کوئی بھی آنسو ضائع نہیں جاتا، پھر چاہے وہ آنسو اذیت کا ہو یا محبت کا۔ خدا ہمیں کبھی بھی ہم جیسوں کا محتاج نہ کرے، نہ ہمدردی کے لیے اور نہ محبت کے لیے۔ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے اور تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے تم، اور تم نے بس ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا۔ مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو نہیں معاف کروں گا تمہیں۔ وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اور تم ہو کہ اس کے در سے رخ موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا، تم کرو یا نہ کرو۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا؟ دنیا کا سب سے طاقتور شخص وہ ہے جس کے پاس ہزاروں لوگوں کا ہجوم نہیں ہے، جو تنہائی میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرتا ہے، جو خود ہی روتا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ تھپکیاں دے کر چپ کرواتا ہے، جس کے ارد گرد ہزاروں رنگ ہوتے ہیں مگر وہ ہر رنگ سے خالی ہوتا ہے، جو ساری رات کھلے آسمان تلے جائے نماز بچھا کر فلک کو تکتا رہتا ہے مگر باتیں نہیں کرتا، جو دیکھتا تو سب ہے مگر بولتا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اس دنیا کا سب سے طاقتور شخص وہ ہے جو بالکل تنہا ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دوست تو کئی ملتے ہیں لیکن اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں۔ وہ ایسا دوست ہے جو بغیر کہے ہی سب سمجھ جاتا ہے، جس کو منانے کے لیے نہ لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ وضاحتوں کی، جو آنکھوں کی نمی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ میرا بندہ رات بھر نہیں سویا، جس سے لاکھ چھپا لو لیکن پھر بھی کچھ نہیں چھپتا۔ میں دوست نہیں بناتی تھی تو سب سے پہلے میری دوستی اللہ سے ہی ہوئی تھی، وہی آج بھی دوست ہے میرا۔ نہ اس سے بات کیے بغیر گزارا ہوتا ہے، نہ اسے سنے بغیر۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب ہم دنیا سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم کردار کی وضاحتیں نہیں دیتے اور نہ ہی اپنی نیت کی پاکیزگی دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، بس یہ بات سوچ کر ہم اتنا مضبوط ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں تنگ نہیں کرتی، پھر چاہے وہ کتنی ہی بری اور جھوٹی کیوں نہ ہو۔ مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر، اور بیک وقت دل خوف زدہ بھی ہوتا ہے، یہ سوچ کر کہ کیسے لوگ خود کو اچھا ثابت کرتے کرتے اتنا گر جاتے ہیں کہ وہ انسان بھی نہیں رہتے، کیسے دوسروں کے عیبوں کو عیاں کر کے ایک ہنستے مسکراتے شخص کو وقت سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے، کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں ہم،
کہ یہ بھی نہیں سوچ پاتے کہ آج جس چوراہے پہ وہ شخص کھڑا ہے کل ہم بھی وہاں ہو سکتے ہیں۔ نہیں، یہ تو ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے۔ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں بدلے کی، اور پھر دوسروں کو دنیا کے سامنے ذلیل کر کے اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پردہ رکھ لے۔ شاید یہ لوگوں کی باتیں اور دنیا کی ٹھوکریں ہی ہمیں مضبوط بنا دیتی ہیں، اتنا مضبوط کہ ہم اپنی ذات پہ اٹھنے والے سوالوں کا بھی جواب نہیں دیتے، اور شاید جواب دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب وقت اور اللہ دیتا ہے، اور پھر جب جواب عرش سے اترتے ہیں تو کوئی دلیل کام نہیں آتی۔ خود سے جنگ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن یہی وہ کام ہے جس میں فتح یابی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ بہت مشکل ہے خود کو سمجھانا کہ میں تھکی تو نہیں ہوں، میں روئی تو نہیں ہوں، نہیں مجھے ہار تو نہیں ہوئی ہے، میں خوش ہوں۔ میں شکر ادا کرتی ہوں اس رب کی ذات کا جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور بے شک میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ جو میرے رب کی چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، کیونکہ میرا رب ہی میری اصل چاہت ہے۔ جب مومن کی رضا اس کے رب کی رضا میں ڈھل جائے تو یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کن کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور تکلیفیں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور تمہارے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور وسیلے بن جاتے ہیں، اللہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ وہ وقت بھی تھا جب آپ سوچتے تھے کہ بس اب سب ختم ہو جانا ہے، جب آپ اتنی تکلیف میں تھے کہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ اب زندہ نہیں رہ پائیں گے، لیکن دیکھیے کہ آج آپ یہاں ہیں، تو کون ہے جو آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہے؟ آپ کا رب جس نے آپ کی حفاظت کی، آپ کا رزاق رب جس نے آپ کو تکلیفوں سے نکلنے کے لیے راستہ مہیا کیے۔ زندگی جتنی بھی مشکل ہو جائے، آپ کا اللہ ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ جیسے سبھی وقت گزر گئے ویسے ہی یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہر انسان آپ کو پسند کرے، اور نہ ہی آپ ہر کسی کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے محبت کریں گے، اور وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے نفرت اور حسد کریں گے۔ لوگوں کی محبت اور نفرت دونوں سے ہٹ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنے پر دھیان دینا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد لوگوں کو راضی رکھنا کبھی بھی نہیں تھا۔ لوگ نہ کبھی کسی سے راضی ہوئے ہیں اور نہ کبھی راضی ہوں گے، اس لیے آپ اسے راضی کریں جسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے، اور جانتے ہیں کسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے؟ بے شک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب دعا مانگے تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ میری آواز بار بار سننے سے بیزار ہو گیا ہوگا۔ وہ تو بہت پسند کرتا ہے جب آپ اسے پکارتے ہیں اور بار بار پکارتے ہیں۔ وہ آپ کے بار بار مانگنے پر نہ تو غصہ ہوتا ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے۔
وہ جانتا ہے کہ آپ کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ آپ کو سننے کے لیے ہمیشہ حاضر رہتا ہے، اس لیے آپ اس سے مانگتے رہیں۔ ہم انسان نہ بہت محدود ہو کر سوچتے ہیں، جیسے اگر تہجد کی بات آ جائے تو ہم تہجد کو صرف مادی چیزیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم تہجد تب پڑھتے ہیں جب ہمیں اس دنیا سے کچھ چاہیے، رزق، محبت، رشتے، دوستیاں، شہرت۔ تہجد کا سن کر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ کیوں نہ اللہ سے توبہ مانگی جائے، کیوں نہ اللہ سے اپنے تمام معاملات میں خیر مانگی جائے، کیوں نہ اللہ سے ایمان مانگا جائے؟ کیونکہ اگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو باقی سب دوڑ کر ہمارے پاس آئیں گی۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، اللہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا، اور تم جان جاؤ گے اللہ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ بھی ادھورا نہیں رہتا۔ جو انسان اللہ سے مخلص ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتا۔ اللہ بس آپ سے آپ کی مخلصی چاہتا ہے کہ آپ کتنی لائلٹی شو کرتے ہیں اپنے رب سے۔ مخلص ہونا یہ ہے کہ کوئی گناہ جو آپ سے نہیں چھوٹ رہا وہ آپ ابھی اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں، آزمائشیں تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہیں۔ تم بس اللہ پر پختہ یقین رکھنا، وہ یہاں تک بے مقصد نہیں لایا تمہیں، تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ تم توکل اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فیصلوں سے، بس تم مایوس نہ ہونا۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ توکل رکھو، دکھی دل سے نکلی ہوئی التجا اللہ کبھی واپس نہیں موڑتا، پھر وہ مسکراتے ہوئے ہی کیوں نہ مانگی گئی ہو۔ اور جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے بھی یا نہیں، وہ تو بس تڑپ دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی تڑپ تم میں ہے یا نہیں، اور پھر وہ اپنے پوشیدہ راستوں سے تمہیں انہیں بند دروازوں کے اس پار لے جاتا ہے جہاں جانے کا خیال بھی تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا
کہ نوح علیہ السلام کی اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ بنانے والا خوب جانتا ہے کہ اس نے جسے بنایا ہے اس کا خیال اسے کیسے رکھنا ہے۔ جس رب نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے وہ کیسے نہیں جانے گا کہ اس زبان نے کتنی دفعہ تھر تھرا کر اس کا نام پکارا ہے۔ جس رب نے دل بنایا ہے وہ کیسے نہیں سمجھے گا کہ اس کی اکھڑتی ہوئی دھڑکنیں اللہ سے کیا مانگ رہی ہیں۔ وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ آپ بھی یہ سن لیں اور آپ بھی یہ سمجھ لیں۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہیں رو لیں، وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ مذاق نہیں بناتا، وہ مزید نہیں رلاتا، وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اللہ بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دے۔ تو آپ بھی یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، پھر دیکھنا اللہ بہت جلد آپ کے دل کو بھی سکون سے بھر دے گا انشاءاللہ۔